اگر عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، پہلی بات تو ایسے تمام فیصلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھنونے منصوبے خدا نخواستہ کامیاب ہوئے اور عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست میں، میں خود مائنس ہو جاؤں گا۔ ہماری سیاست عمران خان کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اسی کے ساتھ ہوگی، نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اصل بات عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہے۔ وہ عمران خان کہے گا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، یہ نظریہ ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نظریے سے نہیں بدلیں گے۔ آپ جناب سے نکل کے ان کو سوال پوچھ رہے ہیں، ہم نے چور کو چور کہا ہے، ہم نے بدکار کو بدکار کہا ہے، تو اس لیے پورا سسٹم جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں یہ ادارہ آپ کے خلاف ہے، وہ ادارہ آپ کے خلاف ہے، اس کا نام لیں، اس کا نام لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ چند کریکٹر ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی ہے۔ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایلیٹ کیپچر میں ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایلیٹ کیپچر میں ہے، آپ کی وکلا برادری بھی ایلیٹ کیپچر میں ہے، آپ کے ججز بھی ایلیٹ کیپچر کے اندر ہیں، انڈسٹریلسٹ تو ہیں ہی وہ، فیوڈل تو ہیں ہی وہ، ایک کی بیٹی کا شادی ادھر ہوئی ہوئی ہے، ایک کے بیٹے کا نکاح ادھر ہوا ہے، ایک کی بھانجی کی شادی ادھر ہوئی ہوئی ہے، سب اکٹھے ہیں۔ تو جب مڈل کلاس عمران خان اور اس کی پارٹی نے چینج لانے کی کوشش کی تو یہ پورا سسٹم جو ہے، اس پورے سسٹم تھی یاد کرتے آ جاؤ یا میں تک آنا دے جانا تھی کوئی نہیں، مجھے لگتا ہے جی ہمیں کسی آرام کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ مڈل کلاس کی جو پارٹی ہے اس کے خلاف صرف اور صرف پاکستان کی ایلیٹ ہے۔ ہر صورت عمران خان کو ہٹایا جانا ہے۔ یہ لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں یہ کیمروں کے سامنے تو شرمندہ ہوتے ہیں اور شاہ میں 5 اسٹار ہوٹلز میں کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں دانت نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام اشرافیہ کا حصہ ہیں، یہ چھوڑ کے جانے والے اشرافیہ کے حصہ تھے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ کیوں تھے، آپ نے انہیں کیوں رکھا ہوا تھا؟ دیکھیے اللہ نے بھی ہر طرح کے انسان پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات بھی آپ کو موقع دیتی ہے بندے کا پتر بننے کا۔ آپ نہ بنے پھر آپ کے حق میں آپ کے ذمے برائی یا غلطی لکھی جاتی ہے۔ آپ کا بھلے کتنا بھی پتا اس رشتے کو کہ آپ گھٹیا ترین آدمی ہیں، جب تک آپ وہ گناہ نہیں کرتے آپ کے ذمے وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہم یہ خیال کرتے تھے کہ وہ عمران خان کے نظریے کے اوپر کلین ہو چکے ہوں گے، لیکن وہ نہیں تھے انفارچونیٹلی۔ اور آپ کو یہ لگتا ہوگا ہمیں ان کی کرتوت کا پہلے سے نہیں پتا تھا؟ بالکل پتا تھا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ میری کئی دفعہ بات ہو چکی تھی، ہمیں بہت ساروں کا پتا تھا، اور کچھ بیچارے پریشر میں گئے۔ آپ سب کو پتا ہے کس طریقے کے پریشر ڈالے گئے، کس طریقے سے فیملیز کو مجبور کیا گیا، بیٹیوں کو عورتوں کو بیچ میں لا کے لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائی گئیں۔ لیکن میں آپ کے ذمے ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ کپتان کو ملک چھوڑنے کی آفر ہو چکی ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے مشورہ دیتے ہیں کپتان کو یہ کہیں کہ ملک چھوڑ دیں۔ خاموشی۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کپتان کو یہ بھی کہا گیا کہ NRO لے لیں، پارٹی چھوڑ دیں، پیچھے ہو جائیں۔ کپتان نے صرف ایک جواب دیا ہے، نہ میں نواز شریف ہوں نہ میں آصف زرداری ہوں کہ NRO کروں۔ میں وزیر اعظم بننے کے لیے سیاست نہیں کر رہا۔ آپ زیادہ سے زیادہ مجھے جیل میں ڈالیں گے، مجھے جان سے مار دیں گے، میں دونوں چیزوں کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے کپتان ڈٹ چکا ہے، وہ اپنے حق کے لیے لڑے گا۔ آپ نے 1 انچ جگہ نہیں چھوڑنی۔ آپ نے جس جگہ پہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں اس جگہ پہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کا روشن ترین چہرہ ہے، وہ پاکستان کے سب سے باشعور لوگ ہیں۔ جو گھٹیا حرکت ان دونوں پارٹیز نے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کی، ووٹ کا حق ان سے چھین لیا، الیکشن لڑنے کا حق ان سے چھین لیا، ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم غدار ہوں وہاں پر، اور خود ان کے سارے ٹبر لندن کے اندر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اوپر پاکستان کا قانون نہیں لگتا کیونکہ ہم تو اب لندن کے شہری ہیں۔ اور جو ایک نارمل اوورسیز پاکستانی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے
اس کی حب الوطنی پہ شک ہے، یہ کسی کا ایجنٹ ہے۔ میں نے پچھلے دنوں یہاں کا قانون ریکوائر کرتا ہے کہ آپ اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے، بیرون ملک پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہاں کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو یہاں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس میں رجسٹرڈ کریں۔ تو جیو ٹی وی وہاں پر ہیڈنگز رن کر رہا تھا، شہباز گل ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہو گئے۔ میں تھوڑی پھوپھی کا ایجنٹ نہیں بنیا، میں عمران خان کا ایجنٹ بنیا تھے۔ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں یہاں پر عمران خان کے فورن ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہوا ہوں اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں اور پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں۔ All the time to criticize Russia, China and all the situations which are happening over there about human rights. Why you are so quiet about Pakistan? You have to speak up. So isliye we are standing here. We will make sure that our voice is heard, our voice being heard to international media, international human rights organizations and international powers. Even if you will not speak, we will still fight for our rights. We will not give up. But then history will remember. History will remember when Pakistanis were giving away their lives, when Pakistani women were under custodial torture, under brutal treatment. You were quiet. So history will never forgive you. So speak up before it's too late. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر۔ آپ پاکستان کا روشن چہرہ ہے۔ آپ میں سے ایک بہت قابل فخر شخصیت ہے ہمارے لیے۔ آپ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے کپتان کو آپ پہ ہمیشہ فخر رہا ہے۔ میں نے پاکستان میں کسی شخص کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اتنا کنسرنڈ، اتنا فرینڈلی، اتنا پازیٹو